بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ میں نے ترکی کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور کافی عرصے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے جب یہ چینل اسٹارٹ کیا تھا تو ترکی کے حوالے ہی سے جو ٹرکش امیگریشن ہے اس کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے میں ویڈیوز بناتی تھی، لیکن فی الحال کافی عرصے سے کوئی خاص نئی خبر نہیں ہے جب سے ٹی آر سی رولز چینج ہوئے ہیں۔ مگر پھر بھی جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں، مجھے پسند کرنے والے ہیں، وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ میم آپ بتائیے ترکی کے حوالے سے کون سی نئی خبر تازہ ترین خبر ہے۔ تو 3-4 اہم باتیں ہیں جس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہوں گی، اور جو پاکستان میں سے آلریڈی وہاں پر آ چکے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ضرور کارآمد ہوگی۔ تو آپ پلیز یہ ویڈیو دیکھیے گا اینڈ تک۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، صرف ہیڈنگ دیکھ کر اور 2-3 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر، اور پھر آپ وہی سوال بار بار کرتے ہیں جس کے لیے میں نے آلریڈی سارے آنسر دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ میں کوشش تو یہی کرتی ہوں کہ فوراً آپ لوگوں کو جواب دوں، لیکن پھر بھی یہ کہ وہی سوال بار بار ایک ہی سوال تو وہ مناسب نہیں لگتا۔ آپ جس حوالے سے اگر ویڈیو پوری دیکھیں گے تو میری ویڈیو میں صرف ایک بات نہیں ہوتی، کوشش کرتی ہوں میں زیادہ سے زیادہ معلومات کا احاطہ کر سکوں جو بھی میری ناقص عقل کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے حوالے سے جو میں سب سے پہلے بات کروں گی وہ یہ کروں گی کہ آپ لوگ نے کچھ لوگوں نے تو آلریڈی سن لیا ہوگا کہ کل جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے امیگریشن آفیسر جو ہے وہاں کے ان کی، اور انہوں نے اس میں یہ اعلان کیا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو کافی عرصے سے پہلے پتہ ہے کہ جی ایس این یورٹ اور فاتح 2 علاقے جو ہیں اس میں نیو کمرز کے لیے ٹی آر سی نہیں ہو رہی ہے، تو بالکل اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مزید کچھ ڈسٹرکٹس جو ہیں اس کو بین کر دیا ہے نیو کمرز کے لیے۔ تو اس کی لسٹ میں دے دوں گی آپ لوگوں کو اپنے چینل ڈسکرپشن میں، آپ لوگ ان ناموں کو دیکھ لیجئے گا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ترکی میں جو ان کی اپنے ٹرکش ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک فکس اماؤنٹ رکھا ہوا ہے۔ اماؤنٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے، ایک نمبر رکھا ہوا ہے۔ جیسے سپوز اگر فرض کیجئے کوئی ایک علاقہ ہے تو اس علاقے میں انہوں نے ایک منیمم فارنرز کی تعداد کے لیے کوٹا رکھا ہوا ہے، کہ یعنی اگر اس تعداد سے زیادہ فارنرز، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کونے سے ہوں، جب ہم فارنرز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پاکستان اور انڈیا کی بات کر رہے ہیں یا بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا سے جہاں جہاں سے لوگ وہاں آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی علاقے میں فارنرز کی تعداد بڑھ گئی ہے تو ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس پورے علاقے کا کنٹرول جو ہے وہ دوسری کوئی قوم جو ہے اس کی دسترس میں چلا جائے۔ تو اپنی جو پاور ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ان کا ملک ہے نا، ان کے شہری وہاں پر رہیں گے، وہاں سہولتیں حاصل کریں گے اس علاقے کی، تو ان شارٹ یہ کہ انہوں نے مزید 7-8 جو ڈسٹرکٹ ہیں اس کو بین کر دیا۔ تو اس سے آپ جو لوگ آنے والے ہیں ان کو کیا کرنا ہے کہ اگر وہ رینٹ پر آ رہے ہیں یا پھر وہ گھر خرید رہے ہیں، چاہے کہ تو سٹیزن شپ کے لیے، چاہے ٹی آر سی ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ کے لیے، ان سب کو کیا کرنا ہے کہ ان علاقوں میں اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروانا ہے، کیونکہ اگر آپ نے وہاں کرائے پہ گھر لے لیا تو آپ کا وہاں نفوذ نہیں ہوگا، یعنی ایڈریس رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ جب آپ رجسٹریشن کے لیے جائیں گے تو وہ وہاں پر آپ کو ریفیوز کر دیں گے، جب ریفیوز کر دیں گے تو آپ ٹی آر سی جب اپلائی کریں گے تو آپ کا ٹی آر سی جو ہے وہ اپروفڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات۔ دوسری اہم بات، جو لوگ آلریڈی وہاں رہ رہے ہیں اور وہ موو کرنا چاہ رہے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، وہ علاقے جو اب ان کے بین ہو گیا ہے وہاں پر، تو اس میں بھی کوشش یہ کریں کہ ان علاقوں میں موو نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی کیونکہ دن بہ دن آپ دیکھیے ہر مہینے اور 1.5 مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنے قانون میں مزید سختی لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں تو جو الیکشن قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے وہ اپنے رولز ریگولیشنز جو ہیں وہ مزید سخت سے سخت کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا اپنے ذہن میں آپ خیال رکھیے۔ دوسری اہم بات میں جو یہ کرنا چاہ رہی ہوں
کہ کافی جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں، مجھے اور ملکوں کا تو نہیں پتہ لیکن خصوصاً پاکستان سے، تو وہ اپنے ساتھ شاہی سپاری، پان، گٹکا، اس قسم کی چیزیں ساتھ لاتے ہیں تحفے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے۔ لیکن یہ تمام چیزیں چاہے آپ کینیڈا میں دیکھیں، چاہے آپ پاکستان میں دیکھیں، یہ سب چیزیں منشیات کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی اس کو ڈرگ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں جی یہ ماؤتھ ریفریشنر کے طور پہ ہم استعمال کرتے، ہم چلتے پھرتے بچہ بوڑھا سب وہاں پہ شاہی سپاری اور میٹھی سپاریاں اور طرح طرح کی سپاریاں جو ہیں وہ وہاں کھاتے رہتے ہیں، لیکن کسی بھی ملک کے لیے ایون کینیڈا میں بھی اس کو جو ہے وہ ڈرگ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا ہے، انہوں نے اگر کسی کے سامان سے گٹکا، سپاری، پان کا سامان یہ سب برآمد ہو رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو سیز کر رہے ہیں، جرمانہ دے رہے ہیں، جیل بھی کر رہے ہیں لوگوں کو اور ڈیپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی جب آپ لوگ وہاں آتے ہیں کسی کو تحفے میں دینے کے لیے یا یہ کہ آپ اپنے کھانے کے لیے، تو اس کو لانے سے اوائڈ کریں کیونکہ آپ کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، تیسری بات، بار بار لوگ یہ پوچھ رہے ہیں جی ہم نے کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا TRC کے لیے اور ہمارا کارڈ ابھی تک نہیں آیا ہے، کسی کو 1 مہینے ہو گئے، کسی کو 2 مہینے ہو گئے۔ تو اس کے لیے لیٹسٹ انفارمیشن یہ کہ وہ اپنے سسٹم کو دوبارہ اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پرنٹنگ جو ہے اس کے کام میں آئی ڈونٹ نو کہ وہ سافٹ ویئر اپ گریڈ کر رہے ہیں یا کیا پرابلم ہے، لیکن تمام جو جگہ ڈسٹرکٹ ہیں خصوصاً استنبول میں کارڈ جو ہیں وہ ان کی ڈیلیوری لیٹ ہو رہی ہے، یعنی TRC کارڈ نہیں بن رہے ہیں، وہ دیر سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک صورتحال بار بار اگر ان کی آپ ادریسی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہ بار بار ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں پلیز آپ جو بائیو میٹرک پکچرز فوٹوگرافس ہیں وہ اس کا سائز کلر بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ TRC پہ آپ کی وہ تصویر لگاتے ہیں اور اگر انہوں نے جو میجرمنٹس دیے ہوئے ہیں، جو سائز پراپر دیا ہوا ہے، جو رنگ دیا ہوا ہے، اگر اس سے وہ تصویر الگ ہٹ کے ہوگی تو وہ کارڈ پہ نہیں آ پاتی ہے۔ تو بعض دفعہ اس صورتحال میں بھی آپ کے جو کارڈ ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پریشانی کی بات نہیں ہے، جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تھوڑا سا انتظار کریں، جلدی آ جائیں گے، ٹھیک ہے جناب علی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ای اقامت کی ویب سائٹ پہ، ان کی امیگریشن ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں ان کا ایک اور انہوں نے انفارمیشن دی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ورک پرمٹ کی اپلیکیشنز ہیں اس کے لیے انہوں نے کمپلیٹ ایڈریس ای میل دیا ہے کہ اب ورک پرمٹ کی اپلیکیشن اگر آپ سبمٹ کریں گے تو وہ اس کا طریقہ کار اب تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، تو اس کو بھی آپ لوگ ضرور چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اہم بات جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو آج بنانے کے لیے سوچا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ TRC رینیو نہیں ہو رہا ہے، جو لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ وہ اس امید پہ جاتے ہیں، لوگوں کی طرح طرح کی ویڈیوز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی TRC اب بھی بن رہا ہے اور آپ لوگوں کو ہم بنوا کے دیں گے، اور لوگ اس کے لیے ڈالرز کی شکل میں اتنے بڑی بڑی رقمیں دے رہے ہیں۔ مجھ سے بھی کافی لوگوں کے میسیج آتے ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میری سسٹر وہاں پر ہیں، فرینڈز ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فاطمہ، یہ ہم نے تو فلانا کی جو ہے وہ TRC بنوائی ہے، $2000 دیے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم نے تو $1800 میں TRC بنائی ہے، 1 سال کی TRC بن کے رینٹل ایگریمنٹ پہ آئی ہے۔ تو مختلف لوگ مختلف باتیں، تو اس کے سلسلے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سب باتیں سن کر ترکی چلے جاتے ہیں، جب اپلائی کرتے ہیں تو یا تو ریفیوز ہو جاتے ہیں یا 3 مہینے کا ویزا ان کو ملتا ہے۔ تو اس صورت میں وہ کیا کر رہے ہیں، نارملی جو اب دیکھنے پر آ رہا ہے، جو لوگوں کے وہاں پر آلریڈی جو وہاں کمیونٹی موجود ہے، خصوصاً کیونکہ ان لوگوں کے اپنے گروپس بنے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کا رابطہ رہتا ہے دوسرے لوگوں سے بھی، تو اب جو موسٹ پاپولر وہاں پہ کرائم کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں پر اپنے ہی پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی کمیونٹی کے ساتھ فراڈ کر کے، غلط بیانی کر کے اور بہت لمبی رقوم لے کر اور وہاں سے جو ہے وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ جب ہمارا جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگا، ہم اب مزید یہاں نہیں رک سکتے، تو یا تو وہ آلریڈی یورپین کنٹریز میں کہیں انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے یا پھر عرب ایمریٹس کی کسی سائٹ پر وہ چلے جاتے ہیں اور بہت
مختلف مدوں میں، جس سپوز کہ جی ہم آپ کو TRC دلوا دیں گے، کسی سے گھر کے بات پہ پیسے لے لیے، کسی سے بزنس کے حوالے سے پیسے لے لیے، تو یہ سب پیسے لے کر اور پھر وہ جو ہیں وہ آپ ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ دوسرا ایک اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہے کہ عموماً جو لوگ وہاں کمیونٹی آلریڈی رہ رہی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ فرض کیجئے ان کو پاکستان میں کسی کو پیسے دینے یا بھجوانے ہیں یا پاکستان سے پیسے منگوانے ہیں، تو وہ جو پاکستان میں لوگ جان پہچان کے ہوتے ہیں یا پھر ترکی میں جو رہ رہے ہیں لوگ کمیونٹی میں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں تو پلیز ہمارے لیے اتنے پیسے جو ہیں وہ آپ وہاں سے لے کر آ جائیے گا۔ تو یا اپنے پیسے اگر پاکستان بھجوانے ہیں کہ جی آپ یہ پیسے لے جائیے وہاں پہ بھجوا دیں۔ تو پیسے کی ہیر پھیر میں ابھی بھی جو ہے 3-4 گروپس ایسے ہیں کہ جو لوگ لوگوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور بڑی شرم آتی ہے، بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب وہ گروپس میں تصویریں لگاتے ہیں، ایون کہ فیملی والے، بیوی بچے شوہر سب کی فیملی کی تصویریں لگی ہوئی کہ جی یہ ہمارے 2 کروڑ لے کے غائب ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اتنے لمبا فراڈ کر لیا، اب یہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں، فون نہیں اٹھا رہے ہیں، فون بند کر رہے ہیں، لائن چینج کر دیے۔ تو پلیز رقم دینے سے پہلے اور دینے کے بعد بہت سوچ سمجھ کے آپ یہ کام کریں، کیونکہ اس وقت وہاں پریشانی بہت زیادہ ہے، جو لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے، تو ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جتنے بھی پیسے وہ زیادہ لے سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دہی کر کے، اور کیونکہ وہ ان کو بھی تو سروائیو کرنا ہے نا آگے، تو وہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ پریشان رہتے ہیں۔ یہ بہت پاپولر وہاں کرائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیسے لیتے اور دیتے وقت اس چیز کا آپ لوگ بہت خیال رکھیے۔ اور جناب علی، یہ تو تھیں چند باتیں، پھر انشاءاللہ تعالی جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ کینیڈا کے حوالے سے بہت زیادہ سوال آ رہے ہیں کہ جی ہم ورک پرمٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، بزنس ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح ترکی میں $4000 کے ساتھ ہم سٹیزن شپ حاصل کر سکتے ہیں، کیا کینیڈا میں بھی کوئی ایسا طریقہ ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد اسٹیپ بائی اسٹیپ ان پہ ایک ویڈیو تفصیل سے بتاؤں گی اور آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گی، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔